اگر ایک بیوہ خاتون جو ہے اپنا پیسہ نیشنل سیونگ میں رکھے اور اس کا پروفٹ لے تو اس بارے میں جو ہے وہ آغا صاحب کیا کہتے ہیں اسناشی کے حساب سے جو ہے، کیونکہ نہ وہ ان کے ساتھ کوئی ہے کوئی اور کہ وہ کوئی کاروبار کر لیں یا کسی چیز میں لگا دیں، اور نہ وہ کسی کو دینا چاہتی ہیں، کیونکہ اگر پیسہ دینے کے لیے دے دیں ٹھیک ہے، تو اور وہ پیسہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو حالات ہیں، سمجھ تو گیا اس وجہ سے وہ وہاں رکھنا چاہتی ہیں. تو اس بارے میں پلیز مجھے واضح سمجھ گیا طور پہ بتا دیجیے. سمجھ گیا. علامہ تقی مہدوی صاحب، آپ کے حصے میں یہ سوال آتا ہے. اس کا اختصار کے ساتھ ہم جواب دیں گے کہ ویسے رکھوانا اس نیت کے ساتھ جائز ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی وہ سود کا نیت نہیں ہے کہ ہم دے رہے ہیں تو آپ سے ضرور ہم اس میں پروفٹ لیں گے. ہم اپنا مال کسی کے پاس بھی رکھوا سکتے ہیں، ہم نے آپ کے پاس رکھوا دیا ہے، اس کے بعد اگر آپ خود اپنی مرضی سے ہمیں دینا چاہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. البتہ اس کے اندر جو جتنا مال ملے گا اس کے اندر پھر بعض مراجعین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ دیندار فقیر کو دینا ضروری ہے، تب آپ کے لیے وہ پروفٹ جائز ہوگا لینا، ورنہ پھر وہ جائز نہیں. اختصار کے ساتھ آپ بھی اپنی دیکھیں رائے کا اب اظہار اتنا اختصار بھی نہیں کریں. کنونشنل بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ اور سودی معاملات سب کے لیے ناجائز اور حرام ہے. ایک عورت بیوہ ہے یا اس کا کوئی کمانے، مرکز قومی بچت کو بھی شامل جی اچھا، یا اس کا کوئی ہے نہیں، تو یہ شریعت میں یہ جواب ویلڈ نہیں ہوتا ہے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو نیشنل سیونگ اکاؤنٹ یا NIT کے سرٹیفکیٹ یا پرائز بانڈ یا شیئر یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس میں علماء سے فتویٰ لیا جائے. اگر اس عورت کو رکھوانا ہی ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو وہ اسلامی بینکوں کی طرف چلے جائے، اگرچہ اس پر بھی سب متفق نہیں ہے، لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ اس کو کنونشنل بینکوں کے مقابلے میں رعایت دیتا ہے، اور ان کی اسلامک ونڈو ہوتی ہے جو اس کو تکافل کی اور مضاربہ اور مشارکہ کی شکل دیتی ہے. باقی یہ کہ سود سب کے لیے حرام. اس نے وہ اثنا عشری اصول کو جاننے کی کوشش جی ہمارے یہاں پر بھی خدا نخواستہ یہ تصور قائم نہ کیا جائے کہ سود لینا حرام ہے. ہمارے یہاں سود لینا حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس کے اندر دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ نیت کے اوپر بہت سارے اعمال ڈیپینڈ ہوتے ہیں. اس میں سے یہ عمل بھی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر سود کی نیت سے لیا جائے گا تو حرام ہے، ورنہ اگر پیسے رکھوانے کی نیت سے دیا گیا ہے، رکھوایا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دے دیا ہے تو اس وجہ سے جعفریہ کے مطابق وہ حرام شمار نہیں. اگر آپ لینے کی نیت نہ بھی رکھیں نا تو آپ بینک کو سود کھلا تو رہے ہیں نا. نہیں، ہم تو اپنا مال رکھوا رہے ہیں. ان کے اپنی فقہ کے مطابق ہاں وہ بات ہو گئی اثنا عشری فقہ کے حساب سے.